بسم الله رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام جعل اللہ ما کان من شکواک حتعا لسیئاتک۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے اور پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی یاد دہانی کراتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف خداوند متعال نے نہایت تاکید کی ہے اور حکم خدا کے مطابق ہمارے ائمہ اور انبیاء نے بے انتہا اس کی تاکید کی۔ چنانچہ مولا کائنات کا پورا خطبہ متقین کے صفات کے لیے، لہذا تقوی کے بغیر انسان کی زندگی واقعی معنی میں گزر نہیں سکتی، اگرچہ انسان یہ سمجھے کہ زندگی گزر رہی ہے۔ جس طریقے سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ مثلا اگر اتنا مال نہیں ہوا یا اتنی چیزیں نہیں ہوئی، یہ وسائل نہیں ہوئے تو ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے، لیکن رہتا ہے انسان، مگر وہ جو ضروریات ہو اس کے بغیر زندہ رہتا ہے۔ وہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کے نہ ہونے سے انسان کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن خود ایک انسانیت باقی رہتی، لہذا انسان اس مال کے نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی انسانیت کو باقی رکھ کے زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس تقوی پروردگار نہ ہوا تو انسان کے کردار پہ اثر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان ظاہراً تو زندہ رہتا ہے لیکن انسانیت مر جاتی ہے، کردار مر جاتا ہے۔ لہٰذا وہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان بغیر مال کے نہیں رہ سکتا ہے، وہ مجازی معنی میں ہے، وہ اصطلاحاً کہا جاتا ہے، وہ عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان بغیر تقوی کے زندہ نہیں رہ سکتا ہے تو یہ حقیقی معنی میں، یعنی انسان سے مراد خود انسانیت، انسان کا کردار، انسان کا کریکٹر، انسان کا نفس، حقیقت انسانی، یہ بغیر تقوی کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب کے کلام کی روشنی میں متقی کے صفات کو دیکھیں کہ مولا متقی کے صفات میں کیا بیان فرماتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ مولا نے متقی کی صفات میں سے قرآن مجید کی تلاوت بتائی کہ جس پہ تھوڑی سی روشنی بھی ڈالی۔ اسی بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو اس قرآن کی تلاوت کی بنیاد پہ یا اس کی وجہ سے اپنے نفس کو محزون رکھتے ہیں۔ محزون یعنی حزن میں، حزن یعنی غمگین، اپنے نفس کو غمگین رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی وہ تلاوت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر عبادت اور اطاعت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اب جب انسان کے اندر یہ معرفت پیدا ہوتی ہے، یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، انسان دیکھتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں پہنچنا چاہیے، تو پھر انسان غمگین ہوتا ہے۔ مثال دیں، آپ نے بزنس کیا، کاروبار کیا، آپ کو یہ لگتا تھا کہ آج کے اس کاروبار میں آپ کو مثلا 10 لاکھ کا پروفٹ ہونا چاہیے، اتفاق کی بات کہ 10 کی جگہ آپ کو 5 لاکھ کا ہوا، 8 لاکھ کا ہوا، تو باقی جو کم ہوا اس کے لیے غمگین ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مس ہو گیا، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، کاش وہ بھی ہم لے لیتے، کاش وہ بھی آ جاتا، تو انسان غمگین ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو جس کو ملا، جس کو 1 لاکھ ملا وہ بھی غمگین، جس کو 2 ملا وہ بھی غمگین، جس کو 3 ملا، جس کو 9 ملا وہ بھی غمگین، جس کو 9.5 ملا وہ بھی غمگین۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رہ گیا ہے اس کی بنیاد پر اس کو افسوس ہے کہ کیوں وہ رہ گیا، کیوں وہ بھی نہیں آ گیا۔
اگر انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، تلاوت کرنے کے بعد معرفت پروردگار حاصل ہو، خوف خدا دل میں پیدا ہو، تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ خداوند متعال کی کون سی ایسی اطاعت ہے جس کو ہم نہیں کر پائیں، وہ کون سی ایسی اطاعت کی کوالٹی ہے کہ جو ہم اختیار نہیں کر پائیں، جس بنیاد پہ انسان کے دل میں حزن رہتا ہے، انسان کے دل میں غم رہتا ہے کہ کاش ہم اس کو بھی حاصل کر لیے ہوتے۔ خدا نخواستہ اگر انسان سے کوئی معصیت ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو انسان خوف خدا کی بنیاد پہ غمگین ہوتا ہے۔ یہ تلاوت قرآن کا اثر ہے۔ کاش کہ ہم نے تلاوت قرآن کو انشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو انشاءاللہ تلاوت قرآن کو پابندی سے شروع کریں گے، سمجھ کے شروع کریں گے، رسماً شروع کرنے کا فائدہ نہیں، تاکہ مولا کائنات کے مطابق دیکھیں کتنی چیزیں ہیں مولا بتاتے ہیں جو تلاوت قرآن سے ملتی ہیں۔ اگر انسان کو خداوند متعال کے اس کلام کی تلاوت کرے تو اس تلاوت کے ذریعے سے اس کو کیا ملتا ہے؟ معرفت خداوندی، اس کو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، خوف خداوندی۔ آج بہت سارے مسائل پیدا ہی سے اس لیے ہو رہے ہیں کہ انسان کے اندر خوف خدا نہیں۔ اگر خوف خدا آ جائے تو انسان خود بخود جیسے ہی معلوم ہو کہ فلاں چیز صحیح ہے، خود بخود اس کو ایکسیپٹ کر لے، قبول کر لے۔ لیکن بجائے اس کے کہ انسان صحیح چیزوں کو قبول کرے بلکہ اپنی ضد کو ثابت کرنے کے پیچھے رہتا ہے، اس کا مطلب کہ خوف خدا نہیں۔ اگر انسان حقیقی چیز کو، صحیح چیز کو تلاش نہ کرے، صحیح چیز کو قبول نہ کرے بلکہ یہ ثابت کرے کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، اس کا مطلب کہ خوف خدا سے خالی۔ خوف خدا ہوتا تو وہ صحیح چیز کو قبول کر لیتا اور پھر مرضی خدا کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز محشر ہم کو اپنی ضد کا جواب نہیں دینا ہے، ہم کو اطاعت پروردگار کا جواب دینا ہے۔ لہذا قرآن مجید اگر صحیح معنوں میں ہو تو انسان کے اندر خوف خدا۔ دوسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ یہ لوگ متقی کے لیے، یہ لوگ اس تلاوت کے ذریعے سے اپنی بیماری دل کا علاج کرتے ہیں، جو دل کی بیماری ہوتی ہے، جو دل کے امراض ہیں اس کا علاج کرتے ہیں۔ انسان کے یہ باتیں بارہا ہو چکی، اس کے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے میں تزکیہ نفس سے مسلسل گفتگو کی ہے، اس میں بات آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جس طریقے سے انسان کے جسم کی بیماریاں ہیں ویسے ہی انسان کے نفس کی بیماریاں ہیں۔ یہاں پہ جو مولا نے کہا کہ دل کی بیماری، اس سے مراد یہ کہ انسان کے جو کریکٹر میں، کردار میں بیماریاں ہوتی ہیں، جو نفس میں بیماریاں ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ غیبت، جھوٹ، خود پسندی، تکبر، خوف خدا کا نہ ہونا، یہ ساری انسان کے دل کی بیماریاں ہیں۔ اس کا احساس ہونا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو انسان کو احساس بھی ہوتا ہے اور علاج بھی ہوتا ہے۔ علاج کب ہوتا ہے؟ اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کے فیور ہے تو کیوں علاج کرائے گا؟ بلا وجہ نہیں جاتا ڈاکٹر کے پاس، چیک کیجیے ہمارا فیور ہے کہ نہیں ہے۔ انسان کو ہاں یہ اور بات ہے کہ اب انسان معلوم کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ جاتا ہے، یہ دیکھ اپنا پورا چیک اپ کراتا ہے کوئی بیماری تو نہیں۔ بہت اچھی چیز ہے، انسان کے جسم کی سلامتی کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ انسان جا کے معلوم کرے کہ اس کے جسم میں کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو کبھی جا کے یہ ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ اس کے نفس میں کوئی بیماری تو نہیں ہے، کیونکہ جب تک جسم کی بیماری کا علم نہیں ہوگا اس کا علاج نہیں ہوگا، اسی طریقے سے جب تک نفس کی بیماری کا علم نہیں ہوگا اس کا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ اس میں شفا ہے دل کی بیماریوں کی۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو دل اور نفس کی بیماریوں کی شفا کے لیے کم استعمال کیا ہے اور اپنے جسم کی بیماریوں کے علاج کے لیے زیادہ استعمال کیا ہے۔ ہم نہیں کہتے اس میں شفا نہیں ہے شفا۔ خداوند متعال نے کہا اپنے نظام پہ عمل کرو، اس کے بعد قرآن مجید میں پوری شفا ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کے الگ الگ انداز ہیں۔ روایات میں ہے کہ سورہ حمد میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے، لیکن طریقہ ہے اس کا اپنا، اس کے لیے ویسی زبان چاہیے، اس کے لیے ویسے ہی کردار چاہیے، اس کے لیے ویسے ہی مزاج چاہیے، ساری چیزیں ویسے ہی چاہیے۔ بہت ساری ایسی آیتیں۔ پہلے انسان قرآن مجید کو اپنے نفس کی بیماریوں کے علاج کا ذریعہ بنائے، یہ خود بخود جسم کے علاج کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ بھی جو اثر نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ زبان کی تاثیر ختم ہو گئی، کردار میں وہ اثر نہیں رہ گیا ہے، نفس اتنا پاک و پاکیزہ نہیں رہ گیا، نفس کی بیماریاں آ گئیں۔ اس کے بعد بھی خداوند متعال نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم جو نظام ہے، سسٹم، اس کو چھوڑ دیں، ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں۔ نہیں، خدا دیکھیے مولا کائنات کے سر پہ جس وقت ضربت لگی، مولا کائنات نے کیا کیا؟ علی بن ابی طالب معجزے سے علاج کر سکتے تھے، امام حسن موجود تھے، معجزے سے علاج کر سکتے تھے، امام حسین موجود تھے، یقیناً کر سکتے تھے، چاہتے ایک لمحے میں ہو جاتا، لیکن اتنے اماموں کے ہونے کے باوجود بلایا گیا طبیب کو
ڈاکٹر کو بلایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ائمہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اس کو مت چھوڑو، اس سسٹم پہ عمل کرو. لہذا سسٹم کے حساب سے انسان جسم کی بیماری کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جائے اور قرآن کے پاس اپنے نفس کی بیماری کا علاج کروائے. اور قرآن سے مراد قرآن نہیں ہے ہر وہ شخص جس کے پاس علم قرآن، ہر وہ شخص کہ جو مبلغ قرآن ہو، ہر وہ شخص جو عالم قرآن ہو، ہر وہ شخص جو مفسر قرآن ہو، وہ بتائے گا کہ نفس کی بیماریاں کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے. لہذا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید کو پڑھ کے اپنے نفس کو، اپنے دل کو محزون کرتے ہیں، غمگین کرتے ہیں. غمگین بے معنی ہے جو نقصان ہو گیا ہے اس کا ان کو افسوس ہوتا ہے. جس انسان کو نقصان ہونے والی چیز کی ویلیو نہیں معلوم ہے وہ انسان اس پہ افسوس نہیں کرے گا. قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ جو چیز چھوٹی ہے اس کی ویلیو کیا تھی. چونکہ آج تک ویلیو نہیں معلوم ہے اس لیے آج تک وہی گناہ کر کے یا اطاعت نہ کر کے ہم کو افسوس نہیں ہے. لیکن تلاوت قرآن کے بعد چونکہ ویلیو معلوم ہو جائے گی لہذا افسوس شروع ہو جائے گا. اور جب افسوس شروع ہوگا تو پھر انسان اس کا رائے حل نکالے گا. جب تک افسوس اس کو احساس نہیں ہوگا نقصان کا، انسان کیسے رائے حل نکالے گا؟ رائے حل تبھی نکالے گا جب اس کو نقصان کا احساس ہو. اسی طریقے سے بیماریوں کا علاج قرآن مجید ہم کو بتائے گا کہ ہمارے نفسوں میں کیا بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں کا علاج کیا. یہ بیماریاں محسوس نہیں ہوتی. ایک انسان متکبر ہے، تکبر ہے، اس کے اندر گھمنڈ ہے، شاید اس کو خود احساس نہ ہو کہ اس کے اندر گھمنڈ ہے، دوسرے کہتے ہیں گھمنڈی. ایک انسان اس کے اندر خود پسندی کہتے ہیں نہیں جو کچھ ہم ہی ہیں بس پرفیکٹ، اس کے علاوہ ہمارے مقابلے میں جو بھی ہے وہ غلط ہے. یہ ہو گئی خود پسندی اور جو سوائے اس کے کی دلیل ہو ایک الگ بات ہے. خود انسان کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ اپنی رائے کو، اپنی مرضی کو دوسروں پر تھوپنا چاہتا ہے اسی بنیاد پہ کیونکہ ہم پرفیکٹ ہیں دوسرے غلط ہیں، نعوذ باللہ. لہذا اپنی رائے کو دوسروں پہ تھوپنا چاہتا ہے. یہ بیماری ہے، اگر انسان کو معلوم نہ ہو تو علاج نہیں ہوگا. بیماری ہے. غیبت جو بہت سامنے کی چیز ہے، معلوم بھی ہو سکتی ہے لیکن انسان بیٹھے بیٹھے بعد میں غیبت کر لیتا ہے، اس کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غیبت کر گئے. اسی لیے کہا گیا کہ سننے والوں کو چاہیے کہ متوجہ بھائی غیبت ہے، آپ پرہیز کیجیے. اگر آپ نہیں پرہیز کرتے ہیں تو ہم اٹھ کے جا رہے ہیں، سب کی ذمہ داری. لہٰذا ان بیماریوں کا انسان کو احساس نہیں ہوتا. چونکہ احساس نہیں ہوتا ہے لہٰذا اس کا علاج ممکن نہیں ہے. اس لیے پہلے احساس ہونا چاہیے پھر علاج ہونا چاہیے. قرآن مجید انسان کو احساس بھی دلاتا ہے اور علاج کا طریقہ بھی بتاتا ہے. آئیے مولا کے جس قول کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ مولا کے قول کا ایک ابتدائی جملہ ہے. تھوڑا سا تفصیلی قول ہے لیکن انشاءاللہ پورا قول ہم آج آپ کے سامنے پڑھیں گے بھی اور اس کی وضاحت بھی تھوڑی سی کریں گے. مولا اپنے اصحاب میں سے کسی صحابی کی بیماری کے موقع پر اس کی عیادت کے لیے گئے. اسلام میں عیادت کے لیے عیادت کہتے ہیں کسی کے بیمار کے احوال پرسی کے لیے، اس کے حال چال جاننے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے جانا، اس کو عیادت کہتے ہیں اردو میں. لہٰذا مولا عیادت کے لیے گئے یعنی اس کے حال جاننے کے لیے گئے. اس سے بیمار کو بڑا سکون ملتا ہے، اس کے اندر سے ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے. اس کے عیادت کے بھی بہت سارے آداب ہیں، اس کے بھی سلیقے ہیں، طریقے ہیں کہ انسان کیسے جائے، کتنی دیر بیٹھے، کیا لے کے جائے، کیسی باتیں کرے. وہ ساری تفصیلی چیزیں جو اس کے موقع میں شاید بیان ہو چکی نہیں تو پھر بیان ہو سکتی ہیں بعد میں. مولا عیادت کے لیے گئے اور جانے کے بعد اس سے کہتے ہیں مولا کہ اللہ نے تمہاری بیماری کو تمہارے گناہوں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. انسان کی بیماری ہمیشہ نہیں، بعض اوقات، یہ قاعدہ کلیہ نہیں، لیکن بعض اوقات انسان کی بیماری اس کے گناہوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. ہر ایک کے لیے نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے. بالخصوص مومنین کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے. جو جتنا بڑا مومن ہے اس کے لیے مشکلات یا اس کا امتحان ہوتی ہے یا گناہوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری بیماری کو خداوند متعال نے تمہارے گناہوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیا ہے. پھر اس کے بعد مولا کہتے ہیں خود بیماری میں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی اس کی جزا نہیں ہے. کیا مطلب؟ ایک مرتبہ انسان نے گناہ کیا، اس کے مقابلے میں کار خیر کیا، کار خیر کے مقابلے میں وہ گناہ کی سزا مثلا کم ہو جائے. کہا نہیں ایسا نہیں، یہ مت سوچو. کیوں؟ اس لیے خود بیماری کا کوئی اجر نہیں ہے کہ انسان اگر بیمار ہو گیا تو بیماری کے بدلے میں اس کو ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے. کہتے نہیں، بیماری کوئی اجر نہیں ہے لیکن یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے. یعنی بیماری کا کوئی ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے. کیسے مٹا دیتی ہے؟ جس طریقے سے پیڑ سے پتے جھڑ جاتے ہیں ویسے انسان کے یہاں سے برائیاں جھڑ جاتی ہیں. کیوں؟ جب انسان پریشان ہوتا ہے
تو اس کو خدا کی یاد زیادہ آتی ہے، خدا سے قریب ہوتا ہے. اسی لیے کہا نا کہ ٹوٹے ہوئے دل میں خدا، ایک محاورہ ہے، جملہ، ٹوٹے ہوئے دل سے ڈرو، اس میں خدا ہوتا ہے. مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ خدا سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے. مظلوم کی آہ تو یہ روایات میں بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت انسان کو خدا زیادہ یاد آتا ہے، خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے. بیماری میں بھی انسان خدا سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے. یہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ جو بیماری کی تکلیف ہے وہ اپنی جگہ، اور پھر امام کی جو اپنی نظر ہے بہرحال وہ سب پہ بالا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو جس طریقے سے درخت سے، پیڑ سے پتے جھڑتے ہیں، ویسے یہ بیماری تمہارے برائیوں کو جھاڑ دیتی ہے. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اجر و ثواب زبان سے کچھ کہنے یا ہاتھ و پاؤں سے کچھ کرنے سے حاصل ہوتا ہے. کوئی مت سمجھے کہ بیمار ہو گیا ہے تو اجر و ثواب ہے. لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، ایک اہم نقطہ ہے. مولا اجر و ثواب اور عوض، بدلہ، ان دونوں کا فرق بھی بتانا چاہتے ہیں. انسان جب ہاتھ پیر سے کچھ کرتا ہے یا زبان سے کچھ کہتا ہے، تسبیح کی، دعا پڑھی، تلاوت کی، کسی کی حمایت میں کوئی بات کہی، ظالم کی مخالفت کی، تو اس کا اجر و ثواب ہے، کرنے کے مقابلے میں اجر و ثواب ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان بیمار ہو گیا تو بیمار کا اجر و ثواب ہے. نہیں، بیماری کا عوض ہے، عوض الگ ہوتا ہے، اجر و ثواب الگ ہوتا ہے. اجر و ثواب کا مرتبہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، عوض کا مرتبہ اتنا بڑا، بدلے کا مرتبہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے. اگر آج ہم اپنی عبادت و اطاعت اس لیے کریں کہ یہ کریں اس کے بدلے ہم کو یہ مل جائے، یہ عبادت کریں تاکہ ہم کو رزق مل جائے، یہ عبادت کریں تاکہ ہم کو پوسٹ مل جائے، تو اس کا مطلب کہ ہم اپنے عبادتوں کو محدود کر رہے ہیں، اس کے اجر و ثواب کو کم کر کے بدلے پہ لے کے آ رہے ہیں، کم میں راضی ہو رہے ہیں. لہذا اجر و ثواب الگ چیز ہے، بدلہ الگ چیز ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اجر و ثواب زبان سے کچھ کہنے یا عمل سے کچھ کرنے سے حاصل ہوتا ہے. خدا بند متعال اپنے جن بندوں کو چاہتا ہے ان کے نیت کی صداقت اور ان کے باطن کی پاکیزگی کی بنا پہ ان کو داخل جنت کر دیتا ہے. دو چیزیں بہت اہم ہیں. ایک چیز کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے سچی نیت سے کرے، صادق نیت سے. کبھی بھی نیت میں کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے، نیت کریکٹ نہیں ہونی چاہیے. نیت ہمیشہ سچی ہو. سچی نیت کسے کہتے ہیں؟ یہ کام صرف اور صرف خدا کے لیے. سچی نیت یہی. ذرا سا بھی بیچ میں خیال آیا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا، اور یہ کہا تھا لہٰذا یہ ہونا چاہیے، اور لوگ کیا کہیں گے اور فلاں کیا کہے گا، یہ وہ، اس کا مطلب کہ نیت کی صداقت ختم ہو گئی. پہلی چیز نیت کی سچائی. دوسری چیز انسان کے باطن کی پاکیزگی، یعنی اس کا مکمل خلوع، اندر سے اس کے اندر کوئی کثافت، کوئی گندگی، کوئی ملاوٹ، کوئی خرابی، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اندر سے، انسان کے کردار میں، انسان کے مزاج میں. اگر یہ دو چیزیں ہوں تو خداوند متعال اپنے جس بندے کو چاہتا ہے اسی بنیاد پہ وہ بخش دیتا ہے. یقین مانے اگر یہ دو چیز کسی انسان کے اندر پا جائے تو پھر وہ کہیں سے کچھ چھوٹے گا ہی نہیں. یقیناً وہ بارگاہ خداوندی میں نزدیک ترین بندہ ہوگا. لہذا مولا کائنات نے اس ایک مختصر سے جملے میں بہت اہم بات، ایک بیمار کی عیادت کی، عیادت میں اس کو نصیحت کی، نصیحت میں اس کو امید دلائی، لیکن امید ایسی امید نہیں کی اس کو حقیقت سے بے خبر رکھا. ایسا نہیں کہ مثلا فلاں چیز کے عوض میں آپ کو جنت ملے گی تو حقیقت سے بے خبر رکھیں کہ بس انسان خوش ہو جائے گا تو جنت ملے گی. نہیں، حقیقت بھی سامنے ہونی چاہیے. مولانا نے بتایا نہیں کہ دیکھو تمہاری یہ بیماری اس کا اجر و ثواب نہیں ہے، اس کا عوض ہے، اس کا بدلہ ہے. لہٰذا ایک طریقہ بتایا کس طریقے سے انسان کو امید دلایا جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ منحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمت فاطمیہ
والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقیہ والمعسل الجعفریہ والعلوم القومیہ والرضا الرضیہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف تاکیداً دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار کا دامن انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی چیز جو آنے والی تاریخ میں 1 ربیع الثانی کو ہے، وہ ہے قیام توابین. توابین کا قیام. یہ قیام توابین وہ قیام ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے اور بعض روایتوں کے حساب سے سن 65 ہجری میں واقع ہوئے. وہ لوگ کہ جن کو اس بات کا افسوس تھا کہ ہم امام حسین کے اس انقلاب میں، امام حسین کے اس جہاد میں، اس واقعہ کربلا میں کیوں نہیں شریک ہوئے، لہٰذا اپنے اس افسوس کو مٹانے کے لیے انہوں نے توبہ و استغفار کیا اور ابن زیاد کے مقابلے میں قیام کیا. اس قیام توابین کے جو سربراہ، لیڈر، کمانڈر تھے وہ سلیمان بن سلط تھے. سلیمان بن سلط بہت مشہور ہے تاریخ میں، آپ لوگوں نے بارہ نام سنا ہوگا، ہم نے بھی کئی مرتبہ نام ذکر کیا. سلیمان بن سلط کی قیادت میں یہ قیام ہوا. قیام کا مطلب یعنی کھڑے ہونا، کسی کے مقابلے میں کھڑے ہونا. ابن زیاد کے لشکر کے مقابلے میں یہ لوگ کھڑے ہوئے. روایتوں کے حساب سے تقریباً 16,000 لوگ اس قیام میں شامل تھے. 16,000. سوچیے کہ اگر یہ 16,000 لوگ کربلا پہنچ گئے ہوتے تو جنگ کا نقشہ کیا ہوتا. مشکل کیا ہوئی؟ مشکل یہ ہوئی کہ ان لوگوں کو احساس تو ہوا مگر لیٹ احساس ہوا. احساس لیٹ ہونے کے نتیجے میں جو فائدہ اسلام کو پہنچا سکتے تھے وہ نہیں پہنچائے. تدارک کی کوشش کی، اس کے بدلے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن جو اسلام کو فائدہ پہنچا سکتے تھے نہیں پہنچایا. جو اصل ذمہ داری تھی اس پہ عمل نہیں کیا. اسی لیے اسلام کے نظام میں سینٹرلائزیشن اسلام کا جز ہے، پارٹ ہے. کیونکہ ہر آدمی ہر چیز نہیں سمجھ سکتا. بعض اوقات بعض لوگ کچھ باتیں تب سمجھتے ہیں جب وقت گزر چکا ہوتا ہے. آج والدین اپنے بچوں کو کیوں منع کرتے ہیں، اپنے اولاد کو یہ کام نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو. بچہ اس وقت سمجھتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، ہم کو بلا وجہ ہم پہ اپنا حکم تھوپ رہے ہیں. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو تجربہ نہیں ہے، بچے کے پاس علم نہیں ہے. تجربے کی تو دوسری منزل ہے. جب پہلے علم ہوتا ہے پھر تجربہ ہوتا ہے. اگر علم نہیں ہے تو تجربہ کام کرتا ہے. بچے کے پاس علم بھی نہیں ہے، تجربہ بھی نہیں ہے. ماں باپ کے پاس علم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، لہٰذا اپنے علم و تجربے سے بتاتے ہیں. بہت چھوٹی سی مثال، بچہ چھوٹا سا ہے، آپ کے یہاں پریس رکھی ہوئی ہے، گرم ہے، بچے سے اس کو مت چھونا، جل جاؤ گے. تو ضروری کہ بچہ چھو کے دیکھے کہ وہ گرم کیسا ہوتا ہے اور جلنا کیا. اگر اس نے ماں باپ کی بات مان لی تو اس تکلیف سے بچ جائے گا، اور اگر نہیں مانی بات تو جب تکلیف ہوگی تو احساس ہوگا کہ ہاں صحیح کہہ رہے تھے. یہ چھوٹی سی چیز. بڑی چیز ہے، بچے نہیں چاہتے اسکول جانا،
ماں باپ کہتے ہیں جاؤ، بچے نہیں چاہتے پڑھنا، ماں باپ کہتے ہیں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں بچے نہیں چاہتے، مسجدوں میں آنا نہیں چاہتے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری کن کو لے کے، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو تجربے کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں۔ اگر انسان کے پاس تجربہ نہ ہو تو انسان صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ 16,000 لوگ تھے کہ جن کے دیر میں سمجھ میں آیا، ابھی کتنے تو ایسے جن کے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، یہ ذہن میں رہے۔ 72 وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اطاعت کی، لہذا اپنے آپ کو ہر طرح کے نقصان سے بچا لیا۔ 16,000 وہ لوگ تھے جن کے اب سمجھ میں آیا۔ تو کیا ہوا بعد میں سمجھنے کے، جب وقت نکل جاتا ہے، آج کوئی لڑکا 20 سال کا ہو گیا، اب اس کو احساس ہوا کہ بچپن میں ہمارے ابا صحیح کہتے تھے پڑھ لو، آج وہ جائے کسی اسکول میں ایڈمیشن کرانے کہ ہمارا مثلا KG میں، فرسٹ میں، سیکنڈ میں ایڈمیشن کر لیجئے، کوئی کرے گا؟ نہیں، وقت نکل گیا، فائدہ نہیں ہے۔ بہت بڑے بڑے نقصانات ہوئے اسلام میں اسی بنیاد پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت پہ بات مانی نہیں گئی ہے۔ میدان صفین میں مولا کی بات وقت میں نہیں مانی گئی ہے کہ نہیں؟ اتنے ایک دو نہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پہ وقت پہ بات نہیں مانی گئی ہے۔ مثلا آئیے عہد میں کیا کہا تھا کہ اس پہاڑی سے مت ہٹنا، ہٹ گئے وہ لوگ، نقصان کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ اب جب جنگ ہار گئے، لاکھ آپ ہاتھ پٹکتے رہیے، سر پٹکتے رہیے، وہ واپس نہیں آنے والا ہے وقت۔ اسی لیے اسلام نے سینٹرلائزیشن کا نظام رکھا گیا کہ ایک لیڈر کی لیڈرشپ میں آگے بڑھو تاکہ ہر طرح کے نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ 16,000 لوگ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں چھوٹی موٹی چیزیں دیکھیے، جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں، فلاں صحیح ہے، فلاں غلط ہے، فلاں صحیح، بعد میں ان کو افسوس ہوتا ہے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ چھوٹے موٹے آدمی سامان بھی خریدتا ہے، اگر انسان نے صحیح فیصلہ نہیں لیا تو سامان غلط لے آتا ہے، بعد میں افسوس ہوتا ہے کیوں یہ سامان خرید لیا، تو نقصان میں رہے، لاس ہو گیا۔ لیکن جو انسان اس کا جانکار ہوتا ہے، جب اس سے مشورہ لے کے خریدتا ہے تو بھی یہ غلطی نہیں ہوتی ہے، پھر اس کو صحیح سامان ملتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ فائدے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے خداوند متعال نے جو لوگ اس دین کے ماہرین ہیں ان کی قیادت میں کہا کہ امت رہے، عوام رہے، تاکہ وہ صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ لے اور یہ صحیح ایکٹیویٹی کرے۔ اس لیے اگر موقع نکل گیا تو بعد میں سوائے خسارے نقصان کے کچھ اور نہیں ملنے والا۔ یہ سینٹرلائزیشن اسی لیے۔ ایک دوسری چیز اس قیام کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جب ابن زیاد کے مقابلے میں قیام ہوا تو تقریباً 16,000 میں سے صرف 27 لوگ بچے، باقی شہید ہو گئے۔ اتنے بڑے پیمانے، اور یہ ایسے ویسے نہیں تھے، سب اکثریت اس میں جنگجو تھی، کوفے والے تھے۔ اس قیام کو دیکھنے کے بعد قیام مختار کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ قیام مختار کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ جناب مختار نے کتنے بڑے پیمانے پہ قیام کیا، اور وہ لشکر کہ جس لشکر نے اس سے پہلے اس امام حسین کے ہی کربلا کے ہی نام پہ تقریباً 16,000 لوگوں کو شہید کر دیا تھا، اس لشکر کو قیام مختار نے یعنی اس کی حیثیت یاد دلا دی، اور جو بھی مجرمین تھے سب کو واصل جہنم کیا۔ عزم مختار، شجاعت مختار، فکر مختار۔ لیکن پھر آئیے وہی بات، مختار کی اتنی حکیمانہ تعبیر، اتنی عقل مندی، اتنی فراست ذہنی، اتنی سمجھ، سب کچھ اپنی جگہ پہ۔ دشمن نے دیکھا کہ اب وہاں پہ کیا، دشمن توابین میں، قیام توابین میں پاور سے جیتا، طاقت سے جیتا۔ کہا مختار سے ہم طاقت سے نہیں جیت سکتے ہیں۔ کیا کیا اس نے؟ مختار کے لشکر میں پھوٹ ڈالی، تعصب پیدا کر دیا۔ سامنے کی چیز آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جناب مختار کے سیدھے پھوٹ ڈالی، تعصب پیدا کر دیا کہ یہ آپس میں ہی جھگڑا کریں گے، اب ہم کو اسے لڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو چیز خود طاقت تھی، پاور تھی، اسی کو بانٹ دیا۔ بٹنے کے بعد پاور کم ہوا، پھر وہ پاور ہی آپس میں لڑ رہا، ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی دشمن یہی پالیسی مسلمانوں کے ساتھ اختیار کر رہا ہے۔ مسلمان آج کے زمانے کی بہت بڑی طاقت ہے۔ دشمن یا تو اس کو خرید رہا ہے یا آپس میں لڑا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے دشمن کا۔ لہٰذا یہاں پہ اس تاریخی تجربے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری ایک سینٹرلائز لیڈرشپ ہو، اس لیڈرشپ کے سائے میں ہم آگے بڑھیں، تاکہ بعد میں پھر ہم ہاتھ نہ ملیں، افسوس نہ کریں کہ کیوں ایسی غلطی ہو گئی۔ بات آ گئی تو ایک بات کہتے چلیں کہ چونکہ ایک بہرحال کافی حد تک اچھے قدم اٹھائے جا رہے ہیں، بہت اچھی خبر وایا سننے میں آئی ہے، اس لیے ہم بہت تفصیل سے اس کو نہیں پیش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ظاہراً صحیح بھی ہے اور بہت پر امید ہے یہ خبر
کہ پاکستان کے سنی علماء نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ 23 مارچ کو ایک شیعہ عالم کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. کتنی بڑی چیز ہے. دشمن تو اس بات پہ ایک دم تلملا جائے گا, پریشان ہو جائے گا کہ جن لوگوں کو ہم لڑنے پہ تیار کر رہے ہیں وہ لوگ آپس میں مل رہے ہیں گلے, کیونکہ پاکستان میں یہ پالیسی زیادہ کھیلی جا رہی ہے. وہاں پہ جس سنی عالم نے اعلان کیا ہے, میں نے پہلے کہا کہ خبر ہم کو فیس بک وغیرہ پہ ملی ہے, کسی نیوز اس پہ نہیں ملی ہے. جس سنی عالم نے اعلان کیا ہے اس کا نام ہے ایاز ظاہر ہاشمی. کہا کہ ہم سنی علماء, سارے سنی عالم مل کے 23 مارچ کو لیاقت باغ میں شیعہ عالم کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. جس شیعہ عالم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی بات کی گئی ہے ان کا نام سید جواد نقوی بتایا گیا. یہ اتحاد کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کی ایک بہت بڑی کامیابی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. بہرحال ہماری بات قیام توابین پہ چل رہی تھی. قیام توابین ایک بہت ہی عبرتناک ٹاپک ہے کہ جس سے ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگلی چیز جو اس ہفتے کی مناسبات میں سے ہے وہ آنے والا سنڈے ہے. پرشین کیلنڈر کے حساب سے 22 بہمن یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن اسلامی, یوں کہا جائے کہ اسلام ناب محمدی, خالص اسلامی جو انقلاب ہے وہ کامیاب ہوا, یعنی ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب. پہلے ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں اپنے جوانوں کے لیے کہ ہم کو اسلام, ایران کی جو اپنی ان کی انٹرنل پالیسی ہے اس سے کوئی ربط نہیں, کوئی مشکل نہیں, وہ اس سے ہم سے کوئی ربط نہیں. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آج کے ابھی یاد امام راحل کے پروگرام میں علماء نے یہ بات بہت واضح طور پہ کہی کہ امام خمینی اس انسان کا نام ہے کہ جس نے فقہ کے مکمل سارے چیپٹرز کو پریکٹیکلی کیا, عملی کیا. ہم کو خوشی اس بات کی ہے کہ وہ مبارک تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں. پہلی چیز یہ کہ جب اسلام میں امریکہ ملاوٹ کرنا چاہتا تھا اس وقت اس مرد مجاہد نے اس امریکی اسلام کے مقابلے میں خالص اسلام پیش کیا. ایک دوسری چیز یہ کہ جب اسلام کو ناقص کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس وقت اس مرد مجاہد نے کمپلیٹ اور مکمل اسلام کو عملی کرنے کی کوشش کی. بات یہاں پہ شخصیت کی نہیں ہے, بات یہاں پہ افراد کی نہیں ہے, بات یہاں پہ ملک کی نہیں ہے. اب ہم نے قیام توابین کی بات کی, سلیمان بن اسود کا نام لیا, فلاں کا نام جناب مختار کا نام لیا. ہم کو جناب مختار کی پرسنل شخصیت کیا ہے اس سے کوئی بات نہیں ہے, چونکہ دین کی خدمت کی لہذا وہ محترم, دین کے راہ میں آگے بڑھے اس لیے محترم. آج ایران کی بات اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ایران ایک ملک ہے, اس لیے بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایک کمپلیٹ دین ہے جو پریکٹیکلی شکل میں سامنے آ رہا ہے. یہ مبارک تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں دو طریقے سے دین کو ایک سپورٹ ملا ہے اور دین کو پیش کرنے کی. ایک یہ کہ دین کامل دین, دوسرا یہ کہ دین وہ دین کی جو دین لوگوں کی نگاہ سے ہٹایا جا رہا تھا, پریکٹیکلی نہیں ہو رہا تھا, عملی نہیں ہو رہا تھا, آدھا رکھا جا رہا تھا, اس کو کامل کیا گیا. اور خود امام خمینی کا اعلان بھی یہی ہے. کوئی ایک ایسا موقع تھا کہ جہاں پہ آیت اللہ امام خمینی نے ایک فیصلہ لیا, بعض آیات اعظام یا دوسرے لوگ آئے اور کہا کہ آپ کا یہ فیصلہ یہ ظاہراً صحیح نہیں لگ رہا ہے, اس فیصلے کے مقابلے میں نقصان ہو سکتا ہے. کا کیا نقصان ہوگا؟ کا ملک کا نقصان ہوگا اور فلاں فلاں فلاں, حتیٰ کہ یہاں تک بات آئی کہ ایران حکومت جا سکتی ہے. کہ بس اتنا ہی, کہ ہمارا قرار یہ نہیں ہے, ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے, ہمارا ارادہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایران کو بچائیں, ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اسلام کو بچائیں. دنیا کے سامنے حکومت کی صحیح تصویر پیش کیا. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ باقی ساری چیزیں ذریعہ ہیں حکومت تک پہنچنے کے لیے. اسلام یہ کہتا ہے کہ حکومت ذریعہ ہے انسانیت اور اسلام تک پہنچنے کے لیے. خمینی نے اس بات کو پیش کیا. نتیجہ یہی آپ دیکھیے, دنیا کے جتنے سیاست مدار ہیں
وہ ایسے قدم اٹھانے سے ڈرتے ہیں کہ جو قدم سیاسی اعتبار سے ان کو نقصان پہنچا. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں جتنے بھی حکومتیں ہیں وہ بڑی بڑی حکومتوں سے ہاتھ ملا کے مجبوری یہ کہتے ہیں بھائی کیا کریں, اس کے بغیر ہماری حکومت نہیں چل سکتی, ہم کو ہاتھ ملانا ہی بڑی حکومتوں سے, ورنہ ہماری حکومت گر جائے گی. لیکن جہاں پہ ولائی حکومت ہوتی ہے, جہاں ولایتی حکومت ہوتی ہے, کیونکہ ان کو حکومت بچانا ان کا مقصد نہیں ہے, اسلام بچانا مقصد ہے, لہذا ظالم سے باطل سے کبھی ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں, چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, امریکہ اور اسرائیل کی شکل میں, اور ہم مظلوم کی حمایت کریں گے چاہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو, فلسطین کی شکل میں. دیکھیں آپ, یہ ایکٹیویٹی اس بات کی دلیل ہے, ورنہ ابھی تک کیوں کوئی ملک نہیں بولا تھا, اسی لیے نہیں بولا تھا کہ ان کو اپنے حکومتی نقصان سمجھ میں آ رہے تھے کہ ہماری حکومت کے اعتبار سے نقصانات ہیں, ہماری حکومت نقصان میں جائے گی, حکومت گر سکتی ہے, مادی نقصانات نظر آ رہے تھے. لیکن یہاں بات حکومت کے فائدے نقصان کی نہیں ہے, یہاں پہ بات اسلام کی. اس قیام میں بہت بڑی چیز اور اس انقلاب میں وہ یہ ہے کہ یہ انقلاب وہ ہے کہ جو کربلا کے انقلاب کی دین, کربلا کے انقلاب کی دین ہے. اگر آپ اس انقلاب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک ڈاکومنٹری ہے جس کا نام ہے روح اللہ, بہت سی ایسی ہیں, بہت تفصیلی ہے, اگر نہیں دیکھا تو دیکھیں, حتماً دیکھیں, حتیٰ کہ اگر کسی کو بہت پسند نہیں آتا تب بھی دیکھیں, اگر اس کو لگتا ہے کوئی چیز غلط ہے تو کم سے کم معلوم تو کیا غلط ہے, دیکھیں اس کو تفصیل سے دیکھیں, اس میں آپ کو یہ چیزیں بہت واضح طور. قیام کربلا, انقلاب کربلا کی دین ہے یہ انقلاب امام خمینی. کیوں؟ اس لیے کہ آزاداری سے انقلاب پیدا ہوا ہے. اس نے یہ بات پیش کر دی کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہر دن عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے, دیکھو ہم نے ایران کی زمین کو کربلا بنا دیا اور ایران میں ہر دن کو عاشورہ بنا دیا, جس کے نتیجے میں حق نے باطل کے مقابلے میں قیام کیا, حق جیت گیا اور باطل سارے پاور کے ہونے کے باوجود ہار گیا. تیسری چیز جو اس انقلاب کے لیے اہم ہے اور جو اس انقلاب کی خاصیتوں میں سے ہے وہ یہ کہ امام خمینی 12 بہمن کو ایران میں پہنچے اور 22 بہمن کو یہ انقلاب کمپلیٹ ہو گیا, شاہ چلا گیا. 10 دن کے اندر ہی سارا کام ہو گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 10 دن کے اندر ہو گیا؟ نہیں, اس کے جو مقدماتی کام ہے وہ پہلے سے چل رہے تھے لوگوں میں. وہ کام کیا ہے؟ کسی بھی انقلاب کے لیے انسان کا شعور, اس کی فکر کا سالم ہونا اور شعور کا بلند ہونا ضروری ہے. جب تک انسان کے پاس سالم فکر نہیں ہوگی, شعور بلند نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یہ افراد کی اپنی پرابلم ہے, جس کے پاس شعور بلند نہیں ہو, فکر بلند سالم نہ ہو, وہ نہیں سمجھ سکتا ان چیزوں کو. اس کے پہلے وہاں پہ علماء نے باقاعدہ یہ کام کیا, یہ ایکٹیویٹی کی کہ لوگوں کے شعور کو بلند کیا, لوگوں کی فکر کو بلند کیا, لوگوں کو صحیح فکر دی, جس کے نتیجے میں جب بھی کوئی بات کی گئی وہ بات فوراً ان کے سمجھ میں آئی. اور پھر اس کے بعد ایسے موقع پہ کہ جہاں پہ گھر کے اندر بیٹھنے کو حرام اور گھر کے باہر نکلنے کو گولیوں کا مقابلہ, اس موقع پہ اس امت نے باہر نکل کے بتایا کہ ہمارا شعور اتنا بلند ہے کہ گولی کھا سکتے ہیں لیکن حرام کام نہیں کر سکتے. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. سوچئے, ہم لوگ اپنے روزمرہ کی زندگی میں بعض اوقات حرام کام ہوتا ہے بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں, نہیں کریں گے تو فلاں مشکل ہوگی. سب کے لیے نہیں کریں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اور کیا کریں, مجبوری ہے. عورتیں بھیجا نہیں کریں گے فلاں مشکل ہوگی, مس گیلری میں چلے جاتے ہیں, کیا کریں, تعلقات ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, سامنے کی چیز دیکھیں. غیبت کوئی کہا سن رہے, کیا کریں, منع نہیں کر سکتے اس کو, مجبوری ہے ہماری. حالات پیش آتے کہ نہیں آتے. انسان حرام کام, اس امت نے گولی کے مقابلے میں حرام کام کو چھوڑ دیا. یہ شعور کی بلندی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب ایسی اسپیچ, ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں پبلک کا شعور بلند ہو, تو وہ باتیں ہمارے دشمنوں کو کھلتی ہیں. لہٰذا ہمارے جوانوں کو ان کی طرف سے موڑا جا رہا ہے. کبھی کہا تھا عزاداری کی دشمن ہے, کبھی کہا تھا اہل بیت کی دشمن ہے, کبھی کہا تھا فضائل کے مخالف ہے. نہیں, بات فضائل کی نہیں ہے, فضائل کے نتائج کی بات ہے. یہ شعور بلند ہونا چاہیے, فکر سالم ہونی چاہیے. ابھی جس قیام کا ہم نے ذکر کیا, قیام توابین, یہ 16,000 لوگ اس وقت کہاں تھے جب قیام کربلا ہوا تھا؟ اس وقت ان کے پاس شعور نہیں تھا, فکر بلند نہیں تھی.
اس لیے یہ قتل حسین کو دیکھتے رہو، قیام نہیں کیا، کھڑے نہیں ہوئے، امام حسین نصرت نہیں کی. لیکن وہاں سے اب تک میں ان کے پاس شعور آ گیا، ان کا شعور بیدار ہو گیا، فکر سالم ہو گئی، لہٰذا کھڑے ہو گئی. باقی کا ابھی بھی نہیں ہوا، ابھی بھی نہیں کھڑے ہوا. انسان کا شعور، انسان کے اندر شعور ہونا، صحیح فکر ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے آج جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ ڈائریکٹ ہماری کسی چیز پہ حملہ نہیں کر رہی ہیں، وہ انڈائریکٹ ہمارے شعور و فکر کو ماننا چاہتی ہیں، جس کے نتیجے میں وہ باتیں کہ جو امریکہ کو کہنا چاہیے وہ بعض اوقات اپنوں میں سننے میں آتی ہیں. اس لیے افسوس ہوتا ہے. افسوس یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، افسوس یہ ہوتا ہے کہ ارے اس کا شعور پست ہو گیا ہے، فکر کرپٹ ہو گئی ہے. افسوس اس کا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بات تو ایک جملہ ہے، موجودی چیز ہے، ایک موقع کی بات ہے، لیکن اگر شعور بلند نہیں ہوگا تو فیصلوں میں ایسی غلطی مستقل ہوتی رہے گی جو اس کے دین کو بھی نقصان پہنچائے گی، اس کے ایمان کو بھی نقصان پہنچائے گی، اس کی اپنی پرسنل لائف کو بھی نقصان پہنچائے گی. افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جوان نقصان میں جا رہا ہے. لہٰذا ہم کو فکر کرنی چاہیے، غور و فکر. مولا کائنات نے خیبر، خندق بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن پھر بیٹھ کے فکر کریں کہ ہوا کیوں، یہ کس بنیاد پہ پیش آیا، کیا وجہ تھی، نتیجہ کیا نکلا، آج وہ وجہ ہے کہ نہیں ہے. کربلا کی بات، کربلا پیش آئی کیوں تھی، کس وجہ سے تھی، آج وہ حالات ہے کہ نہیں. یہ چیزیں، یہ اینالائز، یہ تحلیل انسان کے فکر و شعور کو بلند کرتی ہے. اور فکر و شعور کی بلندی کے بہترین نتیجے کی مثال یہ اسلامی انقلاب ہے کہ جس نے اتنی بڑی طاقت کی، جس کے پیچھے اتنے بڑوں بڑوں کا ہاتھ تھا. آسان بات نہیں، چھوٹی بات نہیں. اس کے مقابلے میں اس انقلاب کو کامیاب کیا اس امت نے. وہ کامیاب نہیں کیا، اس کامیاب ہونے کے بعد ہی فوراً جنگ لاد دی گئی اس کے اوپر، اور 8 سال تک وہ جنگ لڑی. شعور کی بلند ہونے کی دلیل ہے. بہت ساری باتیں ہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پانے والے ہم سب کو ہمارے صالحہ کی توفیق دے، ہمارے ہمارے قبیحہ سے محفوظ رکھے، ہمارے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ہمارے مرحومین کو بخش دے، پانے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، ہمارے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، ہمارے جو ایمان و شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے، ہمارے جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے، ہمارے جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمارے جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، ہمارے جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، ہمارے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، ہمارے رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بارے ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے عوام انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.